السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جنیوا میں ہیں. ہی از اٹینڈنگ این انٹرنیشنل کانفرنس جہاں پہ بہت سارے ڈونرز نے پاکستان کو 8.5 بلین ڈالرز پلیچ کیے ہیں. اس پہ یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پلیچ کرنے کا مطلب کیا ہے. پلیچ کرنا از ناٹ دا سیم تھنگ ایز گفٹنگ سم تھنگ. پلیج کرنے میں یہ ہے کہ 8.5 بلین ڈالر ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں وہ بھیج دیں گے اور پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ابھی تو پاکستان 1 بلین ڈالر کے لیے بھی ترس رہا ہے. تو یہ رقوم جو ہیں ہمیں جب بھی ملیں گی پاکستان کو، تو مختلف سٹیجز میں 3 سے 4 یا 5 6 سالوں تک یہ چلے گا سلسلہ. اس پہ کمیٹیز بیٹھیں گی، وہ دیکھیں گی کہ اچھا کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، روڈز کی ضرورت ہے، ہاسپٹلس کی ضرورت ہے، اسکولس کی ضرورت ہے، روزگار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں اسپیسیفک ٹاسکس میں وہ منی اس کو ایلوکیٹ کیا جائے گا ڈفرینٹ ریسورسز کو، اور ایز اے ریزلٹ اس کو مزید پروسیڈ کیا جائے گا. تو اٹس اے گڈ نیوز فار پاکستان. یٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کب تک ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دنیا سے بھیک مانگتے پھریں گے. ویری سوری ٹو سے، بٹ ٹھیک ہے، ملکوں پہ مشکل حالات آتے ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے پچھلے 2 ڈیکڈز میں مختلف موقعوں پہ زلزلے آئے، سیلاب آئے. اس پہ ہم نے کوئی بیٹھ کے NDA میں بنی، سب کچھ ہوا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، لیکن اٹس جسٹ لائک اینی ادر اتھارٹی. اس نے کوئی خاص کام نہیں کیا، اور کرے بھی کیسے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نہیں، لانگ ٹرم پلاننگ ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس ڈیٹیلز میں نہیں پڑھوں گا کہ کس نے کتنا دیا، کیونکہ میں موٹی باتوں پہ دھیان دوں گا. موٹی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ خوشی کی بات بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ کوئی غمزدہ ہونے والی بات بھی نہیں ہے. اٹس اے گڈ تھنگ. 8.5 بلین ڈالر ٹوٹل. نیکسٹ اسٹیج میں ہمیں ملیں گے 2 بلین ڈالر، جس میں سے 1 بلین ڈالر سعودی عربیہ نے پلیچ کی ہے. تو یو ڈو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، کل کو اگر یہ ممالک مکر جاتے ہیں تو آپ ان کو زبردستی نہیں کر سکتے کہ یار اب خواہ بھی ہمیں پیسے دو. اب پلیچ کرنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ زبردستی تب کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کریں، آپ بھی ریٹرن میں ان کو کچھ دے رہے ہوں. تو یہ تو پلیجنگ اماؤنٹ ہے. تو لیٹس ہوپ کہ یہ صحیح جگہ میں جو کیا کہتے ہیں اسے، ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک جائے. اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب افیکٹیز کو اپنی مدد کرے. ہم لوگوں کو حوصلہ دے کہ ہم ان کی مدد کریں تاکہ ہم ان مشکلات سے نکل سکیں. دوسری بات ہے IMF سے ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کیونکہ پاکستان بڑی تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اگر ڈیفالٹ کی طرف نہ بھی جائے تو پاکستان کی اکانومی کولیپس ہونے جا رہی ہے. جب اکانومی کولیپس ہوتی ہے تو اس میں پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ روٹی 30 40 روپے کی، اور اسی طرح وہ چھولے کی پلیٹ جو 30 40 روپے میں آپ کھا رہے تھے وہ 60 70 پہ چلی جائے گی. اور جب یہ کرائسس اینڈ ہوگا تو یہ پرائسز پکی ہو چکی ہوں گی. آپ کی روٹی آپ کو 50 روپیز میں ملے گی، آپ کو جو بیسک کموڈیٹیز ہیں لائف کی. تو کوشچن یہ ہے کہ IMF پاکستان کو قرضہ دے گا یا نہیں. تو اس پہ میرا یہ انالیسز ہے، اور میں یوں کہیں کہ اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اندر کی بات اس سینس میں نہیں کہ میں جو کسی نے کوئی خبر دی ہے، اس سینس میں کہ جس بیسس پہ میں ابھی یہ تجزیہ دے رہا ہوں، وہ اندر کی بات یہ ہے کہ IMF ہو، جتنے بھی ممالک ہیں، چائنا ہو، US ہو، سعودی عربیہ ہو، آپ محنت جاری کریں تھوڑی آپ کو بےزت میزت کر کے، تھوڑا ٹونٹ کر کے جو بھکاری کو کیا جاتا ہے، تھوڑا گندا منہ بنا کے، وہ آپ کو دیتے رہیں گے. پیسے دے رہے ہیں بڑے عرصے سے، اب بھی دے دیں گے. تھوڑا ترسائیں گے لیکن دے دیں گے. کیوں دے دیں گے؟ کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے. اور یہ بات کب ہماری قوم کو سمجھ آئے گی، کب ہمارے لیڈرز کو سمجھ آئے گی، مجھے اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. انڈیا کی ایک فلم ہے، اس کا نام ہے گاؤں. یہ فلم میں نے آج سے کئی سال پہلے لاہور یا ملتان کی طرف شاید میں سفر کر رہا تھا کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ، تو ان کی اسکرینز میں پڑی ہوئی تھی. اینی وے اٹس این آرٹ مووی. وہ فلم آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں بینک، یہ جو اور لینڈنگ سوسائٹیز ہیں، انٹرنیشنل بینکس ہیں، یہ آپ کو قرضہ دیتے رہیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اینی وے کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، یہ جو فلم ہے گاؤں،
اس میں انڈیا کا ایک ایسا گاؤں دکھایا گیا ہے جو کہ آج کی ماڈرن ورلڈ سے دور ہے، جس میں کوئی کرنسی نہیں ہے، جس میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، جس میں کوئی ریسورسز نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، جس میں اور جو آج کل کی فیسلٹیز ہم انجوائے کرتے ہیں، وائی فائی سب کچھ۔ اس گاؤں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آج بھی وہ پرانے طریقوں پہ چل رہے ہیں، بارٹر سسٹم میں۔ گاؤں کا ایک بڑا ہے، اس کی سب بات مانتے ہیں، لوگ اس میں سب اکٹھے کام کرتے ہیں مل جل کے۔ چونکہ وہ ماڈرن سوسائٹی میں ہے نہیں، تو ماڈرن سوسائٹی کی بیماریاں بھی نہیں لگی ہوئی ان کو۔ اگر کسی کو تھوڑی بہت بیماری ہو جائے تو وہاں کے لوکل ہیلرز ان کو ہیل بھی کر دیتے ہیں۔ اینی وے، اس گاؤں سے ایک بچہ ایجوکیشن کی غرض سے شہر آتا ہے اور یونیورسٹی میں ایم بی اے کر لیتا ہے۔ ایم بی اے کرنے کے بعد اس کو بینک میں کہیں جاب مل جاتی ہے۔ اس بینک کے آفیشلز کو وہ ایک ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ آپ لوگ اپنے بینک کی ایک برانچ میرے اس گاؤں میں کھول دیں۔ تو وہ بینک والے اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم تمہارے اس گاؤں میں یہ کھول بھی دیں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ وہاں کے لوگوں کے پاس تو پیسے ہیں نہیں۔ تو وہ لڑکا ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ وہاں پہ بینک کھولیں گے اور لوگ بھی انویسٹرز آئیں گے، ایونچولی لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوگا، وہ بینک میں رکھیں گے، آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ ایونچولی وہ بینک ان کی اس لڑکے کی اس ریکمنڈیشن پہ عمل کرتا ہے اور اس گاؤں میں ایک برانچ کھول دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ بینک وہ برانچ کھولتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو وہی بینک کے آفیشلز یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ یار تمہارے پاس تو ٹی وی نہیں ہے، تو تم ٹی وی کے بغیر کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ وہ بندہ آگے سے کہتا ہے بھائی ٹی وی کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ٹی وی ہوتا ہے، اس میں فلمیں بھی چلتی ہیں، گانے بھی چلتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں آگے سے کہ بھائی ٹی وی ہمارے پاس لینے کے پیسے کدھر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں پیسے ہم دیں گے بھائی آپ کو، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ان کو ٹی وی کے لیے پیسے دے دیتے ہیں۔ کسی لڑکے کے پاس بائیسیکل نہیں ہے یا سائیکل نہیں ہے، اس کو بینک بڑی خوشی خوشی سائیکل دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم سب اپنی زندگی میں عام طور پہ یوز کرتے ہیں، وہ ساری فیسلٹیز جس سے وہ محروم تھے، بینک ان کو وہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں وہ جو گاؤں کا لڑکا جس نے یہ پروپوزل دیا ہوتا ہے کہ آپ میرے بینک میں یہ کھولیں برانچ، وہ بینک کے سامنے احتجاج کرتا ہے اور بینک کے آفیشل سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے اس لیے تو یہاں پہ نہیں بلایا تھا کہ آپ ان لوگوں کو قرض دیتے پھریں جو لوگ قرض واپس کر ہی نہیں سکتے اور اس کے بدلے آپ ان سے زمینیں لکھوا رہے ہیں۔ تو آگے سے وہ آفیشلز اس لڑکے کو کہتے ہیں بچے ہمارا کام ہی یہی ہے، ہم لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، اس سے منافع کماتے ہیں، اگر وہ منافع ہمیں نہیں دے پاتے تو ہم ان کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ سب کچھ اس سے لے لیتے ہیں۔ اسی تناظر میں آپ دنیا سے قرضے مانگتے رہیں، دنیا آپ کو قرضے دیتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، وہ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا، روٹی 20 کی ہے 40 کی ہو جائے گی، 40 کی ہے 60 کی ہو جائے گی، ایک دن یہ سب کچھ کولیپس ہو جائے گا، انفارچونیٹلی وچ از اے بٹر ٹروتھ۔ وہ اس لیے کہ آپ ماڈرن اکانومی کے جو بیسک اصول ہیں ان پہ نہیں آ رہے۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کو بھی لمبی تمہید باندھی ہے، اس کے تناظر میں دیکھیں تو آئی ایم ایف آپ کو قرضہ تو دے دے گا لیکن فائدہ